ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان، اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا۔ بھائی صاحب جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسن ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسن، بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی صاحب، اب تو صرف بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لٹانا ہے، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج کے کارپٹ پر چاندیانہ بچھائے سپارے پڑھ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرا کو آواز دی، تم سب آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب ہوئیں، مگر وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کا رستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئیں۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کہرام مچ گیا۔ ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مر کر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا، جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا، مگر میں نے ایک ہی دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا، آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی؟ اس نے ابھی تک اس دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اب نور الہدیٰ کو سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدیٰ سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ، اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا، کل تک جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئیں، آپ کو نہ مجھ پر ترس آیا اور نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا، اور اسی خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں، اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں، اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے۔ کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپ رہی ہوگی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے دے دے گا، ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس آ کر ایک بار، میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئیں، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھیں۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان نے دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان، کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی، مر جاؤں گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے شفاف تھے۔ بابا جان کو اب احساس ہوا تھا، رہنے دیں ملک انکل، پھوپھا جان سے نہیں ہوگا۔ آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدیٰ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتی، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا۔ وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کندھا دینے آ گیا تھا، یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا، پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں، آج وہ قصر فروخی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا دوسری بے رحم، اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے نہیں۔ زندگی شفاف لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا موڑنا یاد آ گیا اور وہ جبڑے بھینچ کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد
باندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدیٰ اور سمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ نور الہدیٰ بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اور اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدیٰ کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ صرف سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ تھا۔ موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی اور وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ نور الہدیٰ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا، انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا۔ اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کے طاق پر رکھ دینا، میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ غور کن بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بھر رہے تھے اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی من و مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے۔ مڑ کر دیکھا تو رہ عزیز کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گنوائی ہم نے۔ نور الہدیٰ قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کو کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن راستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے۔ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے۔ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاشعوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی ٹرنرز کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے اس کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی، اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لوک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کے منتظر گلاب کے ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپیٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں تلے چرم مرجھا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی۔ اس کے حسن کو دو آتشہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکتا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو۔ اور پھر شب وصل میں اجالے بڑھنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان کے پگھلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب اپنی تازگی کھو چکی تھیں، نور الہدیٰ کیسے ان کے کہلائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا، اور جب اسی نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور الہدیٰ کیسے یہاں قدم رکھ پائے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کے دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، لیکن اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ مٹا سکیں۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بڑا ہوا تھا، جسے نور الہدیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا صاف تھی۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں
ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ ان ہی لوگوں میں سے تھی جن کی شناخت بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدیٰ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پر پرسکون ہونے لگے تھے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدیٰ نے آگے بڑھ کر بالکونی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدیٰ سے ٹکراتا ہوا آ گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی کی دیوانی تھی، خاص طور پر 14ویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ 14ویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ سیاست میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے۔ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹھانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بالکونی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک نیٹ اڑایا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے، جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ بنائے بنا مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے وہ عجیب سے احساس میں گر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک رخت سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے، بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے ہیں، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدیٰ پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا، تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدیٰ نے حساب لگایا۔ بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی، نور الہدیٰ خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤں گا، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے۔ مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدیٰ حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا، جس پر ملیحہ کا نام تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی، یہ بات نور الہدیٰ کے لیے نہیں تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے، انہوں نے سوچا، اور جوتے اتار کر آرام سے نیند دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا ہے۔ ایسا لگنے کی وجہ تھی، نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جیسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہی کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی، اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے
کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے اس دنیا کی چھوڑے 20 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضگی، ملیحہ کی محرومیاں، اب جبکہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو روزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے، انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی، نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگاہی کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں، مگر وہ فون کال وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ ان میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بالکونی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے تھک کر بالکونی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے ان نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا سے وجدان کا ذکر کیا تھا، اور ان کی ناراضی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت میں سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا، اور زندگی میں پہلی بار بابا جان سے اختلاف کی جرات کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اسی دن مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پاتی، اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے، اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جمعہ ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے ہی کیا ہوگا۔ مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھیج ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے، تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا جاتا
تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان نہ دیتا۔ کہا تھا تم سے تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے اعتبار نہیں کیا تھا، ایک بار تو آزما کر دیکھتی۔ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا؟ قصے فروخی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤں گی۔ ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو۔ پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام دے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے۔ لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم وہ سب جھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آیا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے رات کو سے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد چائے پی کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا، دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر ان کو لگا انہوں نے وجدان کے حوالے کو دیکھا ہو۔ یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بے گانگی کے لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستری لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، اس کا دل پسیج گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان نے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر لے آئیں۔ اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے؟ یہ لے، انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی کہ تیری بات نہیں مانی، تو جیتا میں ہاری، اب خوش وہ بول کر خود مسکرائیں۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس وقت تک چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر بارش کر دی تھی۔ چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھتے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئیں۔ وجدان کے اندر دھواں بڑھ رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ کیا التجا تھی؟ فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں، میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجیے میری طرف سے تحفہ۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسنے کی آواز سنی تھی، اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا رہا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈلا ایک پیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پر جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹی کبھی سیدھا کرتی اپنی ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پرسی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اس ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بے تاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔
رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں۔ وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ اس پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور آپ کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں۔ وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئیں تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔